السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت۔ آپ کو قریش کی اس سازش کا حال ملا۔ ہجرت کے لیے اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کو بتلایا کہ مکہ چھوڑنے کی اجازت مل چکی ہے۔ انہوں نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ یہ طے ہوا کہ جس رات کو قریش کے نوجوانوں نے اپنی سازش پوری کرنے کا ارادہ کیا ہے، اسی رات کو سفر شروع کیا جائے۔ سچے دین کا چراغ بجھانے کا ناپاک ارادہ دلوں میں لیے کافر موقع کی طاق میں دب کے کھڑے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ کے بستر پر آپ کی چادر اوڑھ کر سو رہے، سویرے اٹھ کر لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تب مدینے آئیں۔ مکہ کے کافر آپ کے دشمن تھے، لیکن آپ کی ایمانداری پر اتنا بھروسہ تھا کہ جن چیزوں کو آپ نے اپنے پاس رکھتے ہوئے ڈرتے تھے، ان کو آپ کے پاس بے فکر ہو کر رکھ جاتے تھے، اور جو کی توں واپس پاتے تھے۔ آپ کو پسند نہ تھا کہ ان لوگوں کی بھی چیزیں برباد ہوں یا ان کو ٹھیک سے واپس نہ ملے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ آپ نے لوگوں کو بتلایا کہ امانت کو ادھر ادھر کرنا بڑا گناہ اور پاپ ہے۔ گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ تھوڑا سا سفر کا خرچ ساتھ لیا گیا۔ حضرت ابو بکر نے ایک اونٹنی سفر کے لیے دینی چاہی۔ آپ نے کہا قیمت لے لو، مفت نہ لوں گا۔ وہ مجبور ہو کر مان گئے۔ وہاں سے چل کر سور پہاڑ کی ایک گفا میں پہنچے۔ اس گفا میں 3 دن رہے۔ حضرت ابو بکر کے لڑکے عبداللہ دن بھر کافروں کی باتیں سنتے اور شام کے وقت آ کر آپ لوگوں کو حال دیتے کہ آپ کی کھوج اور گرفتاری کی یہاں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ رات بھر کافر نوجوان آپ کے گھر کا پہرا دیتے رہے۔ سویرے کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے رسول کے بستر سے ان کے بدلے حضرت علی اٹھ رہے ہیں۔ بہت کھسیائے، یہ کیا، ہم سب کو بڑا دھوکا ہوا۔ لوگ ڈھونڈنے نکل پڑے۔ 100 اونٹ کا انعام کا ہے۔ بڑی کھلبلی مچ گئی۔ جو سوچتا تھا کچھ نہ ہو سکا۔ عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر کے غلام تھے۔ دن بھر بکریاں چراتے، شام کو انہیں گفا کے منہ پر لے آتے۔ دودھ دوہ کر آپ دونوں کو دیتے۔ بکریوں کے آنے جانے سے حضرت عبداللہ کے پیروں کے نشان مٹ جاتے۔ کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہاں تک بکریاں اور چرواہوں کے علاوہ اور کوئی بھی آیا تھا۔ 3 دن کے بعد گفا سے نکلے۔ 2 اونٹنیاں موجود تھیں۔ ان پر سوار ہوئے۔ عبداللہ بن اوریقط نام کا ایک شخص جو راستے کو خوب اچھی طرح جانتا تھا، آگے تھا۔ عامر بن فہیرہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیچھے بٹھلایا۔ راستے میں مدد ملے گی۔ آپ ربیع الاول کو دن پیر کے دن ظہر کے وقت مدینہ پہنچے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 52 سال کی تھی۔ دین کا پیغام مکہ سے مدینہ پہنچا۔ مدینے سے سچے دین کی روشنی عرب ہی نہیں، دنیا کے دور دور کے حصوں میں پہنچی۔ سینکڑوں قوموں اور بہت سے ملکوں پر اسلام کا اثر پڑا۔ آپ کے مکہ سے مدینہ جانے کی تاریخ سے اسلامی سن کا حساب شروع ہوا۔ اس کو ہجری سن کہتے ہیں۔ پیر 8 ربیع الاول 20 ستمبر سن 620 عیسوی کو آپ کو قبا پہنچے۔
پیر سے جمعہ تک 4 دن آپ وہاں ٹھہرے، ایک مسجد کی نیو رکھی۔ اللہ نے قرآن میں اس مسجد کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کی نیو نیکی اور تقوی پر رکھی گئی تھی۔ ہر مسلمان کو دل میں کم سے کم ایک بار اس میں نماز پڑھنے کی تمنا رکھنی چاہیے۔ وہاں سے آگے بڑھے، راستے میں ایک ترائی تھی، قباء اور مدینہ کے ٹھیک بیچوں بیچ، جہاں جمعے کی نماز پڑھی۔ جمعے کی یہ پہلی نماز تھی، اس میں 100 آدمی شامل ہوئے۔ نماز سے پہلے آپ نے خطبہ دیا۔ چوتھے دن آگے بڑھے، مدینہ کے عورت مرد بوڑھے جوان لڑکے سب ہی آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آنکھیں راستے پر لگی ہوئی تھیں، آپ کو دیکھ کر لوگوں کے چہرے چمک اٹھے، پوری بستی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مکہ سے آپ جمعرات یعنی پہلی ربیع الاول کو چلے، پیر کے دن 12 ربیع الاول کو دن میں مدینہ پہنچے۔ 25 ستمبر سن 622 عیسوی، آپ کی عمر اس وقت لگ بھگ 53 سال کی تھی۔ ہجرت کے بعد مدینے کا پرانا نام یثرب ہے۔ یہاں عربوں کے 2 قبیلے رہتے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ ان میں سدا لڑائی ٹھنی رہتی تھی، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں۔ انصار ہی نہیں، اسلام سے پہلے سب ہی عربوں کا یہی حال تھا۔ کسی نے اپنے باپ دادا کی تعریف کر دی، دوسرا جھگڑا پڑا، کسی کا گھوڑا دوسرے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا، لڑائی چھڑ گئی، کسی کی اونٹنی دوسرے کے کھیت میں بہت دنوں سے پڑ گئی، تلواریں میان سے باہر نکل آئی۔ یہ دونوں قبیلے بھی بہت دنوں سے لڑتے چلے آ رہے تھے، ان میں بہت بڑی لڑائی ہو چکی تھی۔ مدینہ پہنچے تو آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا، یہ قبیلہ وبیلہ کچھ نہیں، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، سب مل کر اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بنو، دین پھیلانے میں اپنا اور پوری دنیا کے سدھار میں میرا ساتھ دینے والے ہو۔ اب سب جھگڑے ختم، اب تم سب مل کر ایک گروہ انصار ہو۔ اس طرح اللہ کے دین نے ان کو سدا کے لیے جوڑ دیا۔ مدینہ میں یہودی بھی بستے تھے، وہ عام طور سے مہاجنی کا دھندا کرتے تھے، اس وقت بھی ان کا وہی پیشہ تھا۔ انصاری کھیتی باڑی کرتے، قرض وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو یہودیوں کے پاس جاتے، یہ لوگ بنا سود کے قرض نہ دیتے تھے۔ آپ نے یہودیوں اور آس پاس کے عرب قبیلوں سے ایک سمجھوتا کیا، ساری شرطیں لکھی گئیں۔ شرطیں یہ تھیں: نمبر 1، یہودی اپنے دین پر رہیں گے، مسلمان اپنے دین پر۔ نمبر 2، سمجھوتے میں جو لوگ شامل ہیں ان میں سے کسی پر ظلم ہوگا تو دوسرے لوگ اس کی مدد کریں گے۔ نمبر 3، ظلم و ستم کے کاموں میں ساتھ نہیں دیا جائے گا، چاہے کسی کی طرف سے ہو۔ نمبر 4، یہودی اپنے ڈھنگ سے دھندے کریں گے، مسلمان اپنے اصول کے مطابق روزی کمائیں گے۔ نمبر 5، کسی بھی اختلاف کے بڑھنے پر آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، اس کو سب مانیں گے۔ نمبر 6، مکہ کے مشرکوں اور ان کے حمایتیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ مدینے پر حملہ ہو تو یہودی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ نمبر 7، سمجھوتے میں یہودیوں کو بھی شامل رکھا جائے گا۔ آپ چاہتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے بگڑے ختم ہو جائیں، مسلمان اللہ کے دین پر چلے، پڑوسی بھی اچھی باتیں سیکھیں۔
مدینے پر حملہ ہو تو بچاؤ اچھی طرح ہو سکے۔ آپ کی ہجرت سے پہلے مسلمان مدینہ آنے لگے تھے۔ آپ کے آنے کے بعد تو ان کا تانتا بند گیا، گھر بار چھوٹتا، زندگی بھر کی گرہستی اور گاڑھے پسینے کی کمائی بھی چھن جاتی۔ لیکن ان اللہ کے بندوں کو ایمان اتنا پیارا تھا کہ اس کے آگے ہر چیز چھوٹی دیکھ پڑتی۔ انہیں نہ خاندان کی، نہ رشتہ داروں کی فکر، نہ گھر بار اور وطن کی فکر۔ اللہ کے حکم پر چلنے اور اسی کے مطابق پوری زندگی کو ڈھالنے کا ارادہ انہیں کھینچے لیے جا رہا تھا۔ یہ نہ دھن کے لیے مدینے جا رہے تھے، نہ عزت اور شہرت کے لیے۔ ان کو تو بس دین کی تبلیغ کی دھن لیے جا رہی تھی۔ ایسے بھی تھے جو مشرکوں کے پنجے میں پھنسے ہوئے تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اس سچائی کی گواہی دیتے تھے جس پر زمین، آسمان اور اس کائنات کا ایک ایک ذرہ گواہ ہے۔ ہر گھڑی ان کے دل میں یہ صدا رہتی، اے مالک ہمیں اس بستی سے نکال، یہاں کے لوگ بڑے ظالم اور بے درد ہیں۔ مدینہ میں 5 مہینہ رہنے کے بعد آپ نے انصار اور مہاجرین کا بھائی چارہ کرا دیا۔ آپ ایک مہاجر اور انصاری کا ہاتھ پکڑتے اور ملاتے، ساتھ ہی کہتے جاتے، تم دونوں بھائی ہو، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اس بھائی بننے کو ہماری تاریخ میں مواخات کہتے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں میں بھائی چارہ کرایا گیا ان کی تعداد 100 تھی، آدھے مہاجر اور آدھے انصار۔ انصاروں نے اپنے ان دینی بھائیوں کو، جن سے کسی قسم کا دنیا کا رشتہ نہیں تھا، اپنے گھر بار، جائیداد سب میں برابر ساجی بنا لیا۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔